الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. گرامی قدر بھائیوں، ایمانیات کے متعلق ہمارا یہ درس چل رہا ہے. کچھ ساتھی نئے بھی ہیں، ہم کو پچھلے سبق بھی دہرا دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں. ایک پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، اور دوسرا مرنے سے لے کر قبر سے اٹھنے تک، اور تیسرا قبر سے اٹھنے سے لے کر جنت اور جہنم تک. ان تینوں مراحل پہ کامیاب کون شخص ہے؟ ان تینوں مراحل پہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس ایمان ہے اور نیک عمل ہے. ایمان اور نیک عمل، یہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات آپ کو ملیں گی. للذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. یہ 2 چیزیں زیادہ فوکس ہیں. اور پھر ان 2 چیزوں کے بعد جنت کا وعدہ ہے، قبر کی آسانی ہے، دنیا میں راحت والی زندگی ہے، اور اس دنیا کی پاکیزہ زندگی کے لیے بھی ایمان و عمل ہے. قبر کے اس برزخ کے مرحلے کو کامیاب کرنے کے لیے بھی ایمان و عمل ہے، اور آخرت میں بھی جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے ایمان و عمل ہے. لیکن ایک شخص کو ایمان کا ہی پتہ نہیں ہے تو وہ کیسا کامیاب ہوگا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ جی بھائی نئے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ جو سینکڑوں آیات موجود ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں. وہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جی ہاں، ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 6 چیزوں. شاباش، زبردست. کون بتائے گا وہ 6 چیزیں؟ ہاں ساری. اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان. اب پتہ چل گیا آپ دونوں کو؟ ہاں اسماعیل بتائے گا. ہاں کیا باتیں بتائیں؟ اللہ پر ایمان، 1 اللہ کی کتاب پر ایمان، 2 اللہ کے رسولوں پر ایمان، 3 اللہ کے فرشتوں پر ایمان، 4 اللہ کی اچھی تقدیروں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان. یہ چیزیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے. وہ شخص جس کو ایمان کے ارکان کا پتہ نہیں، ایمان کے پلر کا پتہ نہیں، ایمان کے اصولوں کا پتہ نہیں، وہ ان کے تقاضے کیسے پورے کرے گا؟ ان کے مطابق زندگی کیسے گزارے گا؟ وہ اپنی زندگی اس کے مطابق کیسے ڈالے گا جس کو اصل میں ایمان کی مدد ہے؟ اور یہ سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں کیا تھا کہ اخبرنی عن الایمان، اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. یہ جو سینکڑوں آیات آمنو 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 یہ جو آپ پڑھتے ہیں آمنو، وہ کون لوگ ہیں ایمان والے؟ تو کم از کم مجھے اس ایمان کا تو پتہ ہونا چاہیے. ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، جیسے ہمارے عزیزوں نے بتایا. یہ ان مجالس میں آنے کا فائدہ ہوتا ہے میرے، ورنہ ہماری حالت بگڑ رہی ہے. ہم اگر ان مجالس سے دور ہیں، آپ ایک سروے کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 90% لوگ آپ کو ارکان ایمان نہیں بتا سکتے. وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ وہ سرخرو کیسے ہوں گے؟ روٹین میں ایسے سنی سنائی باتیں بس یاد آؤ لوگ کر دیں گے. کوئی 2 رکن بتائے گا، کوئی 3 بتائے گا، کوئی 4 بتائے گا. اس کے مطابق تو زندگی ڈالنی تھی. یہ تو اعتقاد تھا، یہ تو کنسپٹ تھا، یہ تو نظریہ تھا، یہ تو سوچ تھی. میں اس کے مطابق کیسے ڈالوں گا اپنے آپ کو جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ سعودی عرب میں آنے کے لیے پاسپورٹ، ویزے والا اور ساتھ ٹکٹ چاہیے نا جی. ایک بندہ پاسپورٹ لے کے آئے، ویزا نہ ہو، یہ ٹکٹ نہ ہو، آ جائے گا، انٹری ہو جائے گی اس کی؟ کہ میرے ساتھ بھی معاملہ ایسا تو نہیں ہونے والا. مجھے ایمان اور نیک عمل چاہیے کامیابی کے لیے.
دنیا میں باعزت زندگی کے لیے، قبر میں سرخروئی کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، جام کوثر پینے کے لیے، جنتوں کی نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے مجھے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے میرے عزیز۔ کون سی دو چیزیں؟ ایمان اور نیک عمل۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے تقاضے کیسے پورے کرو گے؟ مجھے اللہ پر ایمان کا پتہ نہیں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ کیا ایمان رکھتا ہے اللہ؟ آج اس وقت 70% لوگ اگر قبر پرستی کے شرک سے دوچار ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے ایمان باللہ کا پتہ نہیں، جہالت اور لا علمی ہے، دیکھا دیکھی اور بھیڑ چال ہے۔ گاؤں کے لوگ ایسے کر رہے ہیں، برادری کے لوگ ایسے کر رہے ہیں، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ایمان باللہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا کیا ہے؟ آمنت باللہ میں نے کہہ دیا ہے تو میں نے کس چیز سے رکنا ہے اور کیا نہیں کرنا، میں نے کیا کرنا ہے۔ جس کی فجر کی نماز چھوٹتی ہے اور عمدن چھوٹتی ہے اس کا ایمان باللہ ہی ٹھیک نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی محبت سے وہ سرشار ہوتا، رب کے پیار میں ڈوبا ہوا ہوتا، اللہ کی محبت اس کو بستر سے اٹھا لیتی، اللہ اکبر کی صدا وہ سنتا اور اس کی کبریائی کے اعلان کو کانوں میں بساتا اور اس کی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتا اور اپنے بستر کو چھوڑ کے رب کے گھر کا رخ کرتا اور آ کے اللہ کے سامنے وہ فجر کی 4 رکعتیں پڑھ لیتا۔ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی تو میرا ایمان ہی ٹھیک نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ کمزوری ہے؟ میں نے سیکھا ہی نہیں کبھی۔ دنیا کے معاملات میں، دنیا کی مشینری کو آپ اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، اس کی مرمت کرواتے ہیں، اس کو دیکھ رہے تھے۔ گاڑی بھی کوئی خریدتا ہے تو اس کے اندر آوازیں آنے شروع ہو جائیں تو فوراً جا کے کاروبائی کے پاس، اس کی لائٹیں نہیں چل رہی، اس کی بجلی کام نہیں، اس کا اے سی نہیں کام کر رہا، اس کے گیئر میں آواز آ رہی، اس کا بریک نہیں کام کر رہی، اس کے لیزر اگر خراب ہو رہے، آپ فوراً جاتے ہیں اس کی جا کے مینٹیننس کروا لیتے ہیں، مرمت کروا لیتے ہیں۔ لیکن میرا ایمان اس کی مرمت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے بڑھاوے کے لیے، اس کی ٹیوننگ کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، میرے پاس وقت ہی نہیں۔ سعودیہ میں آنے کے بعد اور میں ڈوب گیا کہ مجھے یہاں میری اپنی زبان میں کوئی تعلیم نہیں ملتی۔ انڈیا پاکستان میں کوئی خطبہ جمعہ سن لیتا تھا، کوئی ایمان زیادہ ہو جاتا تھا، کوئی باتیں یاد دہانی ہو جاتی تھی، کچھ ایمان کی ٹیوننگ ہو جاتی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد تو مجھے خطبہ جمعہ کی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ مجالس بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں عذاب قبر سے اور قبر کی سختیوں سے، جہنم کے گڑھے سے، تو پھر آپ کو ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی۔ اور ہم نے تفصیل کے ساتھ، ساتھی پرانے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایمان باللہ کے تقاضے، ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات کا خالق تسلیم کرنا ہے، کائنات اس رب ماننا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں میں ایک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ معبود برحق ہونے میں، لائق عبادت ہونے میں، بندگی کا مستحق ہونے میں، عبادت کا حقدار ہونے میں وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت۔ جب مجھے پتہ اور یقین ہو کہ عبادت نام کی چیز اور عبادت نام کا کام، عبادت نام کا فعل کا حقدار صرف اللہ ہے، آپ مجھے بتائیے میری پیشانی کسی قبر کے سامنے جھکے گی؟ نہیں۔ خرابی کیا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ کے لیے کرنی تھی، میں لا علمی میں، جہالت میں، دیکھا دیکھی میں کر رہا ہوں۔ دوست جا رہے تھے، میں بھی چلا گیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس سے تو میرے ایمان پہ زد آتی، یہ تو میرے ایمان کے خلاف ہے، یہ تو ایمان باللہ کے خلاف ہے۔ لیکن مجھے ایمان باللہ تفصیل سے کسی نے پڑھایا ہی نہیں۔ ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، وہ ہمارا بس کیا ہمارا نام ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرا یہ بائیں کندھے پہ لکھنے والا فرشتہ میرے ایک گناہ پہ مجھے مخالفت دیتا ہے۔ بھئی اگر آپ سعودی عرب میں اشارہ توڑتے ہیں، اگر آپ الٹ عکس چلتے ہیں، رانگ سائڈ پہ آپ سفر کرتے ہیں، آپ شرطے کو دیکھ کے
فوراً آپ اپنی گاڑی کو ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ کی لائٹیں نہیں ہیں, شرطہ آپ کو مخالفت دیتا ہے, آپ اس کی منتیں ترلے کرتے ہیں, کتنا دے گا؟ 500,000 نہیں دے گا. لیکن آپ اس کے ترلے مارتے ہیں, یار معذرتاً جی مجھے پتہ نہیں تھا جی, میں جانتا نہیں تھا جی, اس شہر میں نیا ہو جی, آنا جدید جی, فلاں جی. صرف ایک 500,000 کے مخالفے سے بچنے کے لیے آپ اشارہ نہیں توڑتے. آپ کو پتہ ہے کہ اشارہ توڑوں گا تو 3,000 کا مخالفہ میری گاڑی کی نمبر پلیٹ پہ آ جائے گا. لیکن یہ مجھے مخالفے دے رہا ہے فجر کی نماز چھوڑنے پہ, ظہر کی نماز چھوڑنے پہ, جھوٹ بولنے پہ, خیانت کرنے پہ, چوری کرنے پہ, زنا کرنے پہ, سود کھانے پہ, بدکاری کرنے پہ. مخالفہ لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا جی؟ جس میں شرطے پہ مجھے یقین ہے یا کیمرے پہ مجھے یقین ہے, میرا تو اس کے اوپر اتنا یقین بھی, کیمرہ لگا ہوا ہے چوری نہیں کرتا ہوں, کیمرہ اشارے پہ لگا ہے اشارہ نہیں کاٹتا ہوں, حالانکہ 3,000 کا نقصان ہے. یہ تجھے جہنم میں لے جائے گا, یہ مخالفت تجھے جہنم میں لے جائے گا, دبو کے رکھ دے گا مخالفہ مجھے. ایک نماز چھوڑنے پہ, اور کئی نمازیں میری چھوٹی ہوئی, یہ لکھتا ہے آپ کا مخالفہ. ہاں یہ ریکارڈ لائے گا جب بشر کا دن ہوگا, اس وقت یہ آپ کی ساری فائلیں اٹھا کے لے کے آئے گا. یہ سافٹ کاپی جو تیار کر رہا ہے نا, وہ ہارڈ کاپی کی شکل میں آ جائے گی آپ کے سامنے. اب آپ کو میسج آتا ہے نا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ اشارہ توڑا, آپ کی سپیڈ زیادہ تھی, آپ اوور سپیڈ تھے, لہٰذا آپ کو 300 کا مخالفہ ہے. آپ جاتے ہیں وہاں مرور رجوع کرتے ہیں, ٹریفک آفر میں جاتے ہیں, وہ آپ کو کیمرے سے ایک فوٹو نکال کے کمپیوٹر سے آپ کو دکھا دیتا ہے یہ آپ کی گاڑی ہے, یہ آپ نے موبائل اٹھایا ہوا تھا, 500 کا مخالفہ آپ کے ذمہ لگا ہوا ہے. آپ اسے دیکھنے کے بعد, شرمندہ ہونے کے بعد چپکے سے اپنے پیسے اسے ادا کر دیتے ہیں, اور کوئی حل نہیں. مجھے قیامت کے دن یہ فیس پے کرنی پڑے گی. یہاں تو یہ کرنسی نوٹ چلتا ہے, ریال چلتا ہے, لیکن وہاں اللہ اکبر کبیرہ جہنم کی آگ آپ کے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑے گی. میرا کیا ایمان بالملائکہ ہے. میں تو جمعہ پڑھنے بھی جاتا ہوں تو کب جاتا ہوں جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہوتی ہے, جب ملائکہ رجسٹر بند کر لے چلے جاتے. میرا ایمان بالملائکہ ہی ٹھیک. وہ جو بیٹھ کے حاضری لگاتے ہیں مسجد کے دروازوں پہ, وہ اذان سے پہلے لگاتے ہیں. میں تو اذان کے بعد جاتا ہوں. اگر میرا ایمان ہے کہ یہاں میری حاضری بھی لگ جائے, میری انٹری بھی ہو جائے ٹائم پہ, اور ملائکہ اس کتاب کے اندر میرا نام بھی لکھ لے, تو میں لیٹ کر کے جاؤں گا جی؟ میرا یقین ماننا ہو کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پوری رات ایک فرشتہ میری حفاظت کرے گا, وہ چھوڑے گا آیت الکرسی. لیکن میرا یقین غفلت کے شکار قبر میں آئے گا اور مجھ سے پوچھے گا من ربوں کا, من نبیوں کا, ما دین. یہ بھی فرشتہ ہی ہوگا نا. تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے؟ مجھے اگر یقین ہے کہ پوچھے گا ایمان بالملائکہ میرا ٹھیک ہے, پھر میں اس کے لیے تیاری کروں گا. نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو صف کی دائیں جانب پہ بیٹھتے ہیں ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جتنی دیر تک نمازی اپنی جائے نماز میں بیٹھا رہتا ہے, ما زالت الملائکۃ تصلی علیہ وتقول, اور مسلسل فرشتے آسمان پہ اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے. اللہم اغفر لہ وارحمہ, یا رب اس بندے کو معاف کر دے, یا اللہ اس بندے پہ رحم کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جو بندہ گھر سے نکلتا ہے قدم باہر رکھتا ہے, ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. کون آدمی علم حاصل کرنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں, مجھے یہ شرف بھی حاصل. ایمان بالملائکہ ہے, ایمان بالکتب ہے. القرآن حجت لک او علیک, میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, یہ کتاب کے 30 پاروں پہ مشتمل کتاب
یہ 114 صورتوں پہ مبنی کتاب یہ تیرے حق میں دلیل بن کے آئے گی، یہ تیرے خلاف دلیل بن کے آئے گی۔ زندگی اس کے مطابق گزری ہے، اس کے اوامر کو پورا کیا ہے، اس کی نواہی سے اجتناب کیا ہے، اس کے قصوں سے عبرت حاصل کی ہے، اس کے واقعات کے اوپر تدبر کیا ہے، اس کے حکموں کو مان لیا ہے، اس کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے، زندگی کتاب کے مطابق ڈھالی ہے۔ کل یہ کتاب کے کلمات، یہ صورتیں کل اللہ کے دربار میں، رب کی عدالت میں میرا مقدمہ لڑے گی اور کہے گی رب یہ مجھے سنتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، مجھ پر عمل کرتا رہا، اس کو جہنم سے بچا کے اپنی جنتوں میں داخل کر۔ لیکن اگر میں اس کے حقوق کو پامال کرتا رہا، نماز کی فرضیت کو چھوڑتا رہا، قرآن کی 20 آیتیں موجود تھی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا حکم موجود تھا، فصل لربک وانحر کا حکم موجود تھا، نماز کی اقامت کا حکم موجود تھا۔ میں اگر سارے نمازی فرض چھوڑتا رہا تو کل قرآن کی آیتیں میرے خلاف دلیل بن کے آئے۔ مجھے اگر میری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، سود کھاتا ہوں، سود کے اوپر اللہ نے غربت کا ذکر کیا ہے، ایمان والوں کو منع کیا ہے، میں زنا کرتا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، اس کا معنی ہے کہ میرا اس کتاب کے اوپر ایمان متاثر، ایمان میں رسول میں آخری نبی میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مجھے ان کی اطاعت کرنی تھی، ان کے پیچھے چلنا تھا، ان کو فالو کرنا تھا، ان کی بات ماننی تھی، یہ ایمان میں رسول تھا، یہ میرے آخری نبی ہے، مجھے زندگی کی ایک ادا کو ان کی سنت کے سانچے میں ڈالنا تھا، ان کو فالو کرنا تھا۔ لیکن میرا چہرہ، میرا لباس، میرا لین دین، میرا اخلاق، میرا رویہ، میرا تہذیب، میرا تمدن، میرا رہن سہن، میری شادی، میرا بیاہ، میرا جینا، میرا مرنا، وہ سب کچھ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹا۔ میں بڑا متلاشی ہوں، بڑا متمنی ہوں اور بڑا منتظر ہوں کہ آقا کے ہاتھ سے جام کوثر پیوں گا، لیکن میرے تو چہرہ بھی آقا کے چہرے جیسا۔ 1,40,000 کے صحابہ میں کوئی ایک صحابی بغیر داڑھی کے نہیں تھا، میں وہاں کیا لگوں گا اس مجمع میں؟ اس رسول کے اوپر ایمان کے کچھ تقاضے ہوئے، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لینے سے تو بات نہیں بنی۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، میری زندگی اگر ڈلی ہوئی نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے عزیز۔ ایمان باللہ ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالقدر ہے، اچھی بری تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ اور میں تو کوستا رہتا ہوں خیانت، چوری، اگر میرا ایمان بالقدر ٹھیک ہے چوری کروں گا، میری تقدیر میں جو اللہ نے رزق لکھا ہے وہاں پہ برینڈ میں چوتھے مہینے رشتے نے جو آ کے لکھ دیا تھا وہی مجھے ملنا ہے، تو مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت؟ حسد، کینہ، بغض، گرانا، ہٹانا، میرا ایمان بالقدر ہی ٹھیک ہے۔ ایمان بالآخرت، مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین، دنیا کو چھوڑنا ہے اور آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب کتاب لینا ہے۔ مجھے یہاں لوگ کہتے ہیں یہ جی بلدیہ میں ایک دن چھٹی کرنے سے 2 دن کی کیوں کاٹ لیتے ہیں دیہاڑی، کفیل کیوں ڈبل کاٹ لیتے ہیں، 500 جرمانہ کیوں کرتے ہیں؟ اس جرمانے کی خاطر میں اپنی حاضری بالکل ٹھیک رکھتا ہوں، دکان سے 9 بجے سے لیٹ نہیں ہوتا ہوں، لیکن رب ذوالجلال کی حاضری کا احساس مجھے نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز سے غیر حاضر ہوں۔ میں آپ میں سے بہت سارے لوگ 4 بجے ڈیوٹی پہ آ جائیں گے لیکن 3:30 بجے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ کس کا حکم بڑا سمجھتے ہیں؟ کس کا ڈر زیادہ ہے؟ دنیا کی عارضی حساب کتاب کا، جس میں آپ کو ایک دہاڑی زیادہ 50 ریال کٹنے کا ڈر ہے، آپ اپنی نیند قربان کر کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کپڑے چینج کر کے وردی تبدیل کر کے اپنی اللہ اکبر کبیرہ سونے کا لباس اتار کے فوراً آپ کپڑے پہن کے 4 بجے ٹک کر کے دکان کے دروازے پہ ہوتے ہیں، لیکن 3:30 بجے رب کے دروازے پہ اور رب کے گھر میں جانے کے لیے تیار۔ ایمان بالآخرت ٹھیک ہے جی؟ یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے میرے عزیز، یہ ایمان کی 6 ارکان میرے ڈیمیج۔ اتنا سا بھی میرا تو یقین نہیں ہے نا ایمان بالآخرت میں، جتنا آپ کو اپنی دیہاڑی اور اپنی مزدوری پہ یقین ہے۔
یہ جواب دہی کا ڈر، یہ کٹوتی کا ڈر تجھے اٹھا دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے، دھوپ میں چل کے آتا ہے۔ وہ پچھلے محلے سے، وہ کہاں سے کہاں تک اس محلے سے، وہ جینٹس مارکیٹ کے کپڑے کی مارکیٹ میں جاتا ہے، یہاں آتا ہے، دور دور سے لوگ بھاگ کے آ جاتے ہیں، لیکن رب کی محبت، رب کا احسان، رب کا جواب دہی، جبکہ پہلا حساب کتاب بھی کس کا ہوگا؟ جی نماز کا۔ ہمیں اس سے غیر آتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ہمارا سبق چل رہا تھا انشاءاللہ ایمان بالقدر کا، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شیطان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ شیطان شر پھیلا رہا ہے تو کیا اللہ نے اس کو شر کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے اگلے درس میں۔ آج کا یہ درس ترغیب کے لیے تھا کہ آپ حضرات کو پچھلا سبق یاد ہو جائے اور آپ حضرات یہ احساس پیدا کریں کہ مجھے اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے مجھے ایمان کو سیکھنا ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے یہ آپ حضرات مسلسل سننے سے انشاءاللہ یاد کریں گے، اور پھر ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب